بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ پر چلنے سے دور کروں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے اور ادھر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جنسی خواہشات ہی تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی ان خیالات کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملے یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے، اور اس طرح کے اور چیزیں کہ جن کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں،
ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر ہی وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو ہی مانے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے، اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ پاک اسے نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم رہتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے گھر سے باہر جاتے گھر میں داخل ہوتے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیال آتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں
کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کریں، عمرہ حج زکوٰۃ ادا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے، اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے ہی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو بھی برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل اعمال کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ ان 4 کلمات کا ورد کریں گے تو ہمیشہ ہی آپ جنسی خیالات اور ہر طرح کے شیطانی شکوک و شبہات اور وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل تمام وسوسوں سے پاک فرمائے اور ہمیں شیطانی اعمال سے دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔